میرے ابو پہلے سونے کا کام کرتے تھے اور ان پر سونے کی صورت میں قرضہ ہے جو انہوں نے کئی سال پہلے سونے کی صورت میں لیا تھا. اب مجھ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ قرضے کو کس صورت میں ادا کروں؟ ظاہر ہے سونے کی صورت میں ادا کرنا ہوگا. میرے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، گولڈ کرنسی نوٹ. سوال ہوا تھا 40 سال پرانا قرضہ ہے تو وہ کیسے واپس کرنا ہے؟ سرکار 40 سال پرانا قرضہ جب آپ واپس کریں گے تو آج کے ریٹ کے اوپر ہی واپس کریں گے. اس لیے تو نہیں اس نے دیا تھا آپ کو کہ آپ اس کو 40 سال بعد اس طریقے سے واپس کریں گے. جی اس نے اس وقت تو نہیں یہ کہا تھا، اس وقت اس کو یہ پتا ہوتا کہ آپ 40 سال بعد واپس کریں گے تو آپ کو دیتا بھی نا. ہاں تو یہ بھی تو ہے نا، آپ نے بھی تو دھوکے سے لیا. بہرحال آج کل بھی اگر آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے نا تو ڈالرز کی فارم میں یا سونے کے ریٹ کے اوپر دیں. سپوز کوئی کہتا ہے جی مجھے 5 لاکھ قرضہ چاہیے اور آج کل 1 تولہ سونا کی قیمت 1,31,000 اگر چل رہی ہے، اس کے ایکویلنٹ کیلکولیٹ کریں کہ اتنے گرام آف گولڈ کے ایکویلنٹ میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے. آپ نے جب بھی مجھے واپس کرنا ہے چاہے 6 مہینے بعد کرنا ہے، اسی کے ایکویلنٹ واپس کرنا ہے تاکہ جو پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اس شر سے آپ بچ جائیں. یا ڈالرز کی فارم میں کر لیں. اس میں اگر ڈالر کی یا سونے کی قیمت چڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کو دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس سے سود لے لیا ہے. نہیں، سود تو تب لیں گے کہ اگر آج آپ نے $100 قرضہ دیا ہے اور اس سے $110 لیں. آج بھی $100 کے اگینسٹ پیسے دیے اور 5 سال بعد $100 ہی واپس لیے اس کے اگینسٹ، تو $100 تو اپنی جگہ موجود ہے نا. جو پیسہ ڈی ویلیو ہوا وہ اسی کے کھاتے میں پڑنا چاہیے نا جس نے اتنا ڈیلے کر کے قرضہ دیا ہے. یہ پرابلمز اگلے زمانوں میں نہیں ہوتے تھے. اس وقت بارٹر سسٹم چلتا تھا، اشیاء کے بدلے اشیاء ہوتی تھی، کرنسی نوٹ نہیں تھے. یا پھر اگر کرنسی کے لیے کوائنز یوز ہوتے تھے تو ان کی فیس ویلیو اور انٹرنسک ویلیو ایک ہوتی تھی. سونے کا ایک سکہ جس کا وزن اگر 1 تولہ ہے وہ دنیا میں کہیں بھی لے جائیں آج بھی یا اس زمانے میں بھی اس کی ورتھ ایک ہی ہوتی تھی. تو اس وقت سکے سونے کے ہوتے تھے. آج کل میٹل کا سکہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو قیمت ہے اس کی گارنٹی اسٹیٹ بینک نے اٹھائی ہوتی ہے. کاغذ کا ایک نوٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس پہ اسٹیٹ بینک اگر 5,000 لکھ دے تو وہ 5,000 کے ایکویلنٹ سونے کے برابر اس کی قیمت ہے، اور اگر اس پہ اسٹیٹ بینک 10 روپے لکھ دے تو اس کی 10 کے برابر قیمت ہے. اس کاغذ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا. اسی لیے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے شائع ہوا، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. حامل حاضہ، حاضہ سے یہ عربی والا حاضہ ہے، جو پوزیسر ہے اس نوٹ کا، جو اس نوٹ کا مالک ہے، اسے مطالبہ پر ادا کرے گا. کون؟ اسٹیٹ بینک. اگر وہ مطالبہ کرے کہ یہ لو اسٹیٹ بینک 5,000 روپیہ جو تم نے شائع کیا تھا اس کے ایکویلنٹ جتنا گولڈ بنتا ہے وہ مجھے دو، تو اسٹیٹ بینک پابند ہے یہ گولڈ دینے کا. تو اسٹیٹ بینک جانے کی ضرورت نہیں، آپ جا کے مارکیٹ سے بھی گولڈ خرید لیں، آپ کو مل جائے گا. یہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہو جاتا ہے نا، جب گورنمنٹ نوٹ ختم کر دیتی ہے یا نوٹ کا سائز چینج کرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی نوٹ گھر پڑے پڑے 0 لیول پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی گارنٹی ہٹ گئی. وہ کہتے ہیں اتنے عرصے میں آپ بینک میں جمع کروا کے نئے نوٹ لے لیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کوائن سسٹم بہتر ہے اس اعتبار سے. آج اگر امریکہ ڈالر کرنسی چینج کر دے اپنی تو ٹینٹ تے کھیٹے پوری دنیا. جا ہمارے اتنے ارب ڈالر جناب، وہ سعودیہ کہہ رہے جی میرے 1,000 یا 1,600 ارب ڈالر فارن ریزروز ہیں، یا انڈیا کے 800 ارب ڈالر ہیں، یا پاکستان کے 20 ارب ڈالر ہیں. تو اگر ڈالر کرنسی وہ چینج کر دیں، آپ کا سونا تو وہ خرید کے انہوں نے ٹنلز کے اندر سٹور کیا ہوا ہے. جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، پہاڑوں کے تہہ خانوں میں کتنی بڑی بڑی ٹنلز ہیں جس میں انہوں نے سونا سٹور کیا. پوری دنیا سے سونا انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد خریدنا شروع کر دیا ہوا ہے. خود انہوں نے سونا رکھا ہوا ہے اور آپ کو ایک نوٹ دے دیتے ہیں. اور اس سے حیران کن بات، آج ڈالر کی بیس پہ سونے کی قیمت نکل رہی ہوتی ہے. ہونا چاہیے سونے کی قیمت پہ ڈالر کی قیمت نکلے. ڈالر اتنا تگڑا ہو گیا، روزانہ آپ کو پتا ہے ریٹ نکل رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے نکل رہے ہوتے ہیں. شام کو پھر اس کی کلوزنگ ہوتی ہے.
انہوں نے اپنا حساب کتاب صحیح کیا ہوا ہے. اب جو غریب ملک ہیں ویسے وہ بھی کرتے ہیں, وہ کم لیول پہ, غریب ملک زیادہ کرتے ہیں کہ نوٹ زیادہ چھاپ دیتے ہیں, اتنا سونا نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, مہنگائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پورا ایک فائنانس کا ایک پورے کا پورا سسٹم ہے جو اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. قرضے سے بات شروع ہوئی تھی. قرضہ جب بھی کسی کو دیں اس طرح کا دیں. دوسرا, قرضہ کسی کو دیں تو اتنا ہی دیں کہ اگر واپس نہ ملے تو آپ کو غم نہ ہو, خو کھاتے ہی پا دو. آج کل تے قرضہ بہت کم لوگ ہی واپس کرتے ہیں اور وہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بخاری مسلم حدیث ہے, مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا, حضور نہیں پڑھتے تھے, تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا, جب تک کوئی اس کے قرضہ اتارنے کی ذمہ داری نہیں لیتا تھا. اور پھر بخاری مسلم حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر کے بعد نبی علیہ السلام کو وسعت دے دی, پھر کوئی اگر مقروض کا جنازہ آتا, سب سے پہلے حضور خود مال غنیمت سے اس کا قرضہ اتارتے. دیکھ لیں ہمارا پیر وہ ہے جو اپنی جیب سے خرچہ دیتا ہے, آپ کے پیر تو آپ سے چندہ لیتے ہیں. آپ مال غنیمت سے اس کا بیت المال سے وہ قرضہ اتارتے. خمس تو آپ کو اللہ نے دیا ہوا تھا نا, 5واں حصہ, جس کے مالک اللہ کے نبی علیہ السلام تھے, اہل البیت کے لیے جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام قرضہ اتارتے تھے, پھر اس کا جنازہ پڑھاتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مقروض جس پہ قرض ہو اگر وہ شہید ہے تو شہید کا اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا, قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوگا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور یہاں لوگ لے کے قرضے کھا جاتے ہیں. اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ریاستی اداروں کے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے تو کروڑوں کے قرضے بینکوں سے نہ صرف لیے ہوئے ہیں بلکہ معاف کروائے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح معاف کروانے سے معاف نہیں ہوں گے. یہ حکومتیں اس طرح معاف نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. یہ ایک ایک مسلمان جو پاکستان کا ہے نا, بلکہ ایون غیر مسلم بھی جن کے ٹیکسز کٹے ہوئے ہیں صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی, ایک غریب آدمی جو 1 لیٹر مٹی کا تیل خریدتا ہے اس سے بھی آپ جناب 40-50 روپے اس کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں. تو وہ اس لیے اس نے آپ کو 1 لیٹر کے اوپر اتنا ٹیکس دیا ہے. ایک ہونڈا سیوک والا بھی پیٹرول پہ اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جو ایک موٹر بائک والا دے رہا ہے. وہ اس لیے آپ کو دے رہا ہے کہ اس سے آپ پولیٹیشنز کو قرضے معاف کریں دے کے انہی پیسوں میں سے. اس طرح معاف کوئی نہیں ہونے, چمڑی اترنی.